السلام علیکم۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ابتدائی ایام، بچپن کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز جزیرہ نما عرب میں واقع شہر مکہ مکرمہ میں ہوا۔ شہر مکہ جس جزیرہ نما عرب میں واقع ہے، وہ طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور سے ہیں، جہاں سے آپ ہجرت کر کے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آیا جایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون وقت نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ مارنے اور پھینکنے لگا، اور وہ حادثے کی نوعیت سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو لے کر فلسطین واپس آ گئے۔ سرزمین فلسطین میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجیے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وہی آئی کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے۔ وہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور ان کے بیٹے کو براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لے آئے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی۔ کعبہ مقدسہ بھی طوفان نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران، خشک اور غیر آباد تھی۔ کھانے پینے کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ ایسے بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ اسماعیل کو ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن پانی ان کو دے کر اتارا، اور آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت غالب ہوئی اور صاحبزادے شریف کا حلق بھی خشک ہو گیا تو آپ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر ادھر دوڑی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک مارنے سے خشک زمین سے پانی نکل آئے، جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اتفاقاً وہاں سے ایک قبیلہ جرہم کا گزر ہوا۔ انہوں نے دور سے ایک پرندہ دیکھا۔ وہ حیران ہوئے کہ اس خشک وادی میں پرندہ کیسا؟ شاید کہیں پانی کا چشمہ جاری ہے، اور ایک نورانی شکل کی عورت اپنی گود میں بچہ لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ یہ دیکھ سن کر قبیلہ والوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔
آپ نے اجازت دے دی۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمی کا باعث ہوئی۔ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا، اور وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے۔ اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آباد ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام جرہم کے بچوں میں جوان ہوئے اور ان سے عربی سیکھ لی۔ جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے۔ چنانچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کے معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ واپسی پر بیوی نے سارا قصہ سنایا تو اسماعیل علیہ السلام ان کی بات کا مطلب سمجھ گئے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جہرم ہی میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراغی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ کی تعریف و ثنا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں، جہاں ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ گئے تھے، اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا اور تم بھی میری مدد کر سکو گے؟ عرض کیا کہ میں بھی آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف۔ کہا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور یہ دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے، ہمارے رب ہماری یہ خدمت تو قبول کر، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اس بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے۔ اولاد در اولاد ہوتے ہوئے بنو ہاشم تک پہنچ جاتا ہے،
اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔